بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ احناف کے نزدیک پیسے دے کر زنا کرنا جائز ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں مولانا الیاس گمن صاحب کو کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ فتاوی قاضی خان میں ہے وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةٌ لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے۔ اب اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، کہتے ہیں آدمی پیسے دے کر عورت سے زنا کرے تو ایسے آدمی پر حد ہی نہیں ہے، جب حد نہیں تو پھر جائز ہے۔ میں نے کہا بات سمجھو، ایک ہے زنا کا جائز ہونا اور جائز نہ ہونا، ایک ہوتا ہے ایسے زانی پر حد لگنا اور حد نہ لگنا۔ حد لگنا نہ لگنا اور مسئلہ ہے، اور زنا کا جائز ہونا ناجائز ہونا یہ اور مسئلہ ہے۔ اگر صرف حد نہ لگنے سے اگر کوئی چیز جائز ہو جاتی ہو تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ یہ ترمذی کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں من اتل بہیمۃ فلا حد علیہ، کوئی آدمی کسی جانور سے بدفعلی کرے تو ایسے آدمی پر کوئی حد نہیں۔ تو اس کا کیا معنی کہ جانور سے بدفعلی کرنا جائز ہوگا؟ اب بتاؤ اگر میں آپ سے کہوں کوئی آدمی پخانہ کھا لے اس کے اوپر کوئی حد نہیں، تو غیر اٹھ کے پخانہ شروع کر دے کیوں، کھانا شروع کر دے کیوں؟ مولانا صاحب نے کہا حد نہیں لہذا جائز ہو گیا۔ اور بھئی حد نہ ہونا الگ مسئلہ ہے اور جائز اور ناجائز ہونا یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حد نہیں تو جائز ہو گیا، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اس مسئلے پر بھی فقہ میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حد ہے اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ اس پر ایک یہ کہ حد نہیں اور فتویٰ اس پر ہے، اس پر حد یہ ہے۔ الدر المختار باب الوطی الذی یوجب الحد والذی لا یوجبہ، مسئلہ بیان کیا والحق وجوب الحد کالمستاجرۃ للخدمۃ، جس طرح کسی عورت کو پیسے دے کر گھر میں نکرانی رکھا جائے اور آدمی اس سے زنا کر لے اس پر حد زنا ہوتی ہے، اسی طرح کوئی آدمی کسی عورت کو پیسے دے کر لائے ہی زنا کے لیے تو اس پر بھی حد ہوتی ہے۔ تو فتویٰ اس بات پر ہے کہ حد ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دو باتیں سمجھ لیں، اس مسئلے پر دو قول آگے، ایک قول یہ کہ حد نہیں اور ایک قول یہ کہ حد، اگر حد نہ ہو تو جائز پھر بھی نہیں ہے، اور اگر حد ہو تو فتویٰ اس پر ہے کہ حد ہونا چاہیے۔ تو جب ہم تقلید مفتہ بہا مسائل پہ کرتے ہیں تو اعتراض میں وہ مسئلہ پیش کرو جس پر ہمارا فتویٰ ہے، جس پر ہمارا فتویٰ ہی نہیں اس مسئلے کو اعتراض میں آپ پیش کیوں کرتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم نے کہا یہ دو مسئلے الگ ہیں، ایک ہے گناہ ہونا اور ایک ہے حد ہونا۔ گناہ تو ہر حال میں ہے لیکن حد کے بارے میں دو قول تھے، اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ اس آدمی پر پھر بھی حد ہوگی، یہ نہیں کہ اس کی حد ساقط ہو جائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا احناف علماء دیوبند کا یہ فتویٰ ہے کہ پیسے دے کر زنا کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔